لیکن جو چیز میں ابھی میری 59 ایج ہے، لیکن ابھی بھی سچی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے کہ آپ جیسا جو ہے پرسنالٹی جب وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ ثنا کتنی ٹائپ کی آپ پڑھتے ہیں، یا آپ اور کون سی دعائیں کرتے ہیں، یا کس طرح کے آپ سوال و جواب کرتے ہیں. ہمیں کافی ساری لائٹ تو ملی ہے کیونکہ آپ بہت محتاط ہو کے بہت ساری چیزوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں جو شاید لوگوں کو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا جلدی سے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. بس یہ میری ایک خواہش ہے کہ باقی تو ہم کچھ نہیں، ایسی کوئی سوال میرا نہیں ہے کوئی خاص جو نہیں، بہت ہر چیز کا ہی تقریباً جواب مل جاتا ہے آپ کو پڑھ کر اور یہ سن کر جو نا. جزاک اللہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ نماز کے بارے میں نے بارہا یہ وضاحت کی ہے، اس کے جو اذکار لازم کیے گئے ہیں وہ اصلاً دو ہی ہے: سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا، اور خفض و رفع میں اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. یہ چیزیں تو مقرر ہیں، ان کی زبان بھی مقرر ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد باقی نماز میری آپ کی نماز ہے. ہم سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھنے کے بعد کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، رکوع میں دعا کرنا چاہتے ہیں، تسبیح کرنا چاہتے ہیں، تحمید کرنا چاہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان، یہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس میں آپ اپنی زبان میں جو دعا چاہے کریں، جو تسبیح چاہے کریں، یہ آپ پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ثنا کی جگہ جو دعائیں کرتے تھے، یا تسبیحات مختلف اوقات میں رکوع میں سجود میں کرتے تھے، یا دو سجدوں کے درمیان کچھ پاکیزہ کلمات آپ کی زبان سے نکلتے تھے، وہ سب میں نے اپنی کتاب میزان میں روایتوں کی سند کے ساتھ جمع کر دی ہے. وہ اگر آپ وہاں سے نکالیں، اس کا عنوان ہے نماز کے اذکار، تو آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی. تو میں بھی الحمدللہ یہی صحیح کرتا ہوں کہ جب جب موقع ملے انہی پاکیزہ اذکار میں سے کوئی ذکر اختیار کروں. یہ ثنا جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے یہ بر صغیر کی ثنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے ہوں. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس موقع پر رسول اللہ نے پڑھی ہے. اس معاملے میں لوگوں کے علم کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اور یہ بتانا بھی چاہیے کہ نماز میں کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے عربی زبان ضروری ہے، اور کون سی چیزیں جن میں ایسی کوئی پابندی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ موت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کا دن متعین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اسی دن موت آنی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، وہاں پہ جو ایوریج لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اچھی نہیں ہیں جیسے ہمارا ملک ہے، تو وہاں پہ جو ایوریج لائف ہے وہ ان کی نسبت بہت لو ہے. تو اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید اگر آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہیں، آپ نے اپنے پیشنٹ کی کیئر اچھی طرح کی ہے، اس کو دوائی اچھی ملی ہے، تو کیا اس کی عمر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، اسپیشلی جب ہم ان ملکوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں. تو یہ ذرا پلیز. یہ ایک بڑی بنیادی بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن چیزوں کا وقت مقرر کرتے ہیں، وہ جیسے ہی ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ فلاں چیز کے لیے اجل ہے، تو فوری خیال یہ آتا ہے کہ 2 ستمبر 1920. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی اجل مقرر کرتے ہیں تو وہ حوادث، احوال اور افعال کے لحاظ سے مقرر کرتے ہیں. یہ بندہ میں نے پیدا کر دیا ہے، اب اس کو فلاں فلاں معاملے میں یہ احتیاطیں کرنی ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اس کے ذمے یہ کام ہے، اس کو میں فلاں فلاں عمل کی مہلت دوں گا
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے لحاظ کے نہیں بلکہ احوال اور ایونٹس کے لحاظ سے اجل مقرر ہوتی، وہ جب پورے ہو جاتے ہیں وقت آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس دنیا کو اسباب کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا رزق مقرر کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پروسیجر طے کیا ہے۔ یہ آدمی باہر نکلے گا، کوئی کاروبار کرے گا، اس کاروبار میں یہ افزونی دوں گا، یہ رزق دوں گا، یہ ہمت کر کے اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر چلا جائے گا۔ اگر چلا جائے گا تو اس کے رزق میں یہ تبدیلی کر دوں گا، اور یہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی منصوبہ بنا لے گا تو یہ کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے ہاں تو وہ چیزیں پہلے سے اسی طرح طے ہوتی ہیں، آپ اس کے اسباب پیدا کر دیں گے تو وہ چیزیں بڑھ جائیں گی، آپ اس کے اسباب خراب کر دیں گے کم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی بھی انسان، ہم مسلمانوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان کا جو آخری قدرت کے یا فطرت کے سپرد کرتے ہیں، ہمارے دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں 3 طریقے ہیں، ایک جلا دیتے ہیں، ایک پہاڑوں پہ چھوڑ آتے ہیں گدھوں کے لیے۔ اچھا، جو اصل طریقہ جو ہمارا ہے، کیا آدم علیہ السلام کے بعد یہی چلتا آ رہا ہے؟ اور جو آرین جلاتے ہیں وہ بھی کسی نبی کی امت ہوں گے؟ اور وہ یہ کب سے، یہ اصل کون سا ہے اور اس سے جو علیحدہ ہوا ہے کیسے ہوا ہے؟ ہمارے پاس ابتدا میں کیا تھا اس کو جاننے کا واحد مستند ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ابتدا ہی سے انسان کی اللہ تعالیٰ نے اسی جانب رہنمائی فرمائی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے سپرد خاک کر دیا جائے۔ اس کا واقعہ بھی قرآن میں بیان ہو گیا ہے، حابیل اور قابیل کے واقعے میں یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ رہنمائی فرمائی تو پیغمبروں کی امت میں وہی ایک سنت قائم ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں، اور مسلمانوں کا مطلب میرے نزدیک انبیاء کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ بنی اسرائیل تھے یا اس سے پہلے کی قومیں تھیں، یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ عربوں کے ہاں بھی اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوئی، آپ سے پہلے بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتی تھی۔ یہ جو جنت المالا کا قبرستان ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں بنایا، نہ جنت البقیع کا، یہ پہلے سے بنے ہوئے قبرستان ہے، لوگ قبروں ہی میں دفن کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پیغمبروں کے ہاں جو سنت قائم ہوئی وہ تدفین ہی کی سنت ہے، سپرد خاک کرنے ہی کی سنت ہے۔ اس پر البتہ ہمارے حفیظ صاحب نے سوال بڑا نازک پیدا کر دیا ہے کہ پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ تاہم سنت وہی ہے۔ یہ کہ مردوں کو اس طریقے سے جلا دیا جائے، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ستیارت پرکاش میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ بڑی کرین عقل ہیں ہندوؤں کے ہاں۔ ان کے بڑے لوگوں نے جو کچھ بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابتدا طوفان نوح کے بعد ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس بڑے طوفان کے بعد۔ اس طوفان میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، جہاں تہاں بکھری ہوئی، جتنے لوگ بھی تھے سب مر گئے۔ تو کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ ان کے تعفن سے پاک کرنے کے لیے جلا دیا جائے۔ اس کو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ایجاد ہو گیا۔ وہ تو گائے کی پرستش کے بارے میں بھی یہی علت بیان کرتے ہیں کہ طوفان کے بعد گائے ہی زندگی کا بڑا ذریعہ بنی، تو گویا ہماری ماتا بن گئی۔ تو یہ بعض ہندو فلسفیوں نے توجیحات کی ہیں، آپ کو اچھی لگیں قبول کر لیں، نہ لگیں تو یہیں واپس کر دیجئے۔ میرا سوال میں مختصر سا کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو صبر، تحمل اور برداشت، 2 لوگوں سے میں نے دیکھی، ایک آپ اور ایک حمید اللہ صاحب۔ ان کی کتاب میں نے پڑھی لیکن میں نے انہیں سنا نہیں، جس کا مجھے ہمیشہ دل میں افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی کہ میں آپ کو سن سکوں۔ تو میری ایک سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے،
قرآن مجید میں جہاں لکھا ہوا ہے متشابہات اور محکمات، یہ دو آیات جو ہیں، یہ جو دو چیزیں ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک متشابہات میں سے آپ کوئی اگزامپل کے طور پہ ہمیں کوئی کوٹ کر دیں جس کو لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک محکمات میں سے کوئی کوٹ کر دیں تاکہ اس کے ساتھ ملا کے ہم اور چیزوں کو بھی آگے چلا سکیں۔ قرآن مجید میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ ایک وہ مضامین ہیں جن میں ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل فہم حقائق بیان کیے گئے ہیں، مثلاً یہ کہ تمہارا ایک خالق ہے، مثال کے طور پر یہ کہ تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو تو ایک دن تمہیں میرے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، پھر اپنی شریعت بیان کی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہے، خور و نوش کی تطہیر کے احکام ہے، یہ سب محکمات ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ مثالیں، تو یہ باتیں جہاں جہاں بیان ہوئی ہیں وہ سب محکمات ہیں۔ دوسری چیز جو قرآن میں بیان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عالم ہمارے حواس کی گرفت میں آ رہا ہے، اس سے ماوراء دنیا کے بارے میں بھی ضروری چیزیں لوگوں کو بتائی جائیں۔ مثلاً یہ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اور اسی میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس عالم سے ہم واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو قبر میں جب مردے کو چھوڑ کے آتے ہیں تو اگر 10-20 دن کے بعد قبر کھولیں تو ہڈیاں ہی ملتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہم یرزقون۔ اس عالم کو نہ ہم حواس سے دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے ادراک میں آتا ہے، نہ ہم عقل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہے کہ جس میں ریزہ ریزہ ہو کر بھی زندہ ہے، اور ریزہ ریزہ ہو کر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں حاصل ہو رہی ہیں، رزق مل رہا ہے۔ یہ عالم جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ جنت کا معاملہ ہو، وہ موت کے بعد کے معاملات ہوں، وہ دوزخ کا معاملہ ہو، وہ حشر کے میدان میں لوگ کس طرح جمع ہوں گے اس کی تفصیلات ہوں، اسی طرح ماضی کے بارے میں بھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے تم سب کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی موجودہ صورت میں جس میں ہمارا ایک مٹی کا قالب بنتا ہے اور پھر ہمیں شخصیت دی جاتی ہے، اس سے پہلے میں نے تمہاری اصل شخصیتیں سب جمع کر لی تھیں اور ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اب یہ واقعہ ہے، قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ واقعہ ہماری گرفت میں نہیں آتا، نہ وہ ہمارے حافظے میں ہے، نہ ہم اس کو دہرا سکتے ہیں، اور نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا عمل تو اس دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے کس سے خطاب کیا گیا تھا، وہ کیا شخصیت ہے، وہ خطاب کیسے ہوا تھا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے تھے، کیا آواز سنی گئی تھی، یا وہ سننے سنانے کا معاملہ ہمارے زمان و مکان سے ماوراء کسی اور دنیا میں ہوا ہے۔ تو یہ متشابہات کی مثالیں۔ ان کو متشابہات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ عالم ہماری گرفت میں نہیں آتا، وہ دنیا ہمارے نہ حواس کی گرفت میں آتی ہے نہ ہماری عقل کی گرفت میں آتی ہے، تو پھر اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیزوں کو تشبیہ دے کر بیان کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اس میں پھر دیکھیے جہاں سے آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے، سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہے، تو کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ میری اس کتاب میں محکمات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سارا دین محکمات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس عقل سے یا ہمارے ادراک سے ماوراء عالم کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں، وہ متشابہات ہیں، یعنی ان میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں نے بارہا اس کی مثال دی ہے کہ اس وقت بجلی ایجاد ہو گئی ہے، کمکمے روشن ہو جاتے ہیں
دسیوں الفاظ ہیں جن سے ہم ان کو تعبیر کر لیتے ہیں. اگر کوئی 400 سال پہلے اس کو بیان کرتا تو شاید اس طرح بیان کرتا کہ ہم ایسے چراغ جلا دیں گے جن میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ متشابہات کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی گویا چراغ تیل وہ تو جلتے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اس طرح کے چراغ بھی جلیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ میں یہی کیا ہے. آگے تنبیہ کی ہے کہ محکمات کو محکم پکڑو، اور اگر دل میں ٹیڑھ نہیں ہے تو متشابہات کے درپے ہونے کی کوشش نہ کرو. اس میں یہ توجہ دلائی ہے کہ جتنا علم دیا جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. باقی کے درپے ہو کے ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دل کی ٹیڑھ کا شکار ہو جاؤ گے. اور پھر اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں کہ کیوں انسان محکمات کو چھوڑ دیتا ہے اور متشابہات کی حقیقت جاننے کے درپے ہو جاتا ہے. پتہ چلے مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی تو نہروں میں پانی کی طرح پیدا ہو جائے گا یا وہاں بھی بھینسوں کے باڑے بنانے پڑیں گے. تو یہ حقیقت کو جاننے کے درپے ہونا ہے، اس سے روک دیا. فرمایا کہ وہ دنیا ابھی تمہاری گرفت میں نہیں آئے گی، زیادہ اچھا یہ ہے کہ جتنا علم دیا گیا اس پہ اکتفا کرو. اور پھر انگلی رکھ کر بتایا ہے کیونکہ گرد و پیش میں کروڑوں انسان ہیں کہ تم میں سے بعض میری بات پر نہیں عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصرار کریں گے کہ ہم نے حقیقت کو جاننا ہے، ابتغا تعویل ہی، وہ حقیقت کو جاننے کے درپے ہو جائیں گے. اور بعض وہ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ یہ پکڑے گئے، محکمات میں تو کیا بات کرنی ہے، متشابہات کو پکڑ کر ان مذہبی لوگوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. تو اس کو کہا ہے کہ یہ ابتغائے فتنہ ہے. تو ان دو وجوہ سے انسان ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، ورنہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں. جب اس کی حقیقت سامنے آئے گی ہم اس کو جان لیں گے. اس کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، سمجھنا تو الفاظ کو سمجھنا ہے، لیکن حقیقت کس طرح سامنے آئے گی وہ ابھی ہماری گرفت سے باہر ہے. اس کو آپ خوابوں سے سمجھ سکتے ہیں. خواب میں بھی چیزیں اسی طرح متشابہ کر دی جاتی ہیں، یعنی ایک واقعے کو تمثیل میں یا ایک ڈرامے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارا نفس روزانہ کرتا ہے. سیدنا یوسف کا خواب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے. اب یہاں پر الفاظ تو بالکل واضح ہیں، ہمیں معلوم ہے 11 کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے ستارے کیا ہوتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں سورج کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں چاند کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اس سے مراد کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھکیں گے. وہ سورہ کے آخر میں بالکل دوسری صورت میں معلوم ہوئی. تو یہ اس کا مطلب ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ سب بالکل متعین ہے، یعنی جہاں اس دنیا کی بات ہو وہ محکم ہے، اور جہاں اس دنیا سے ماورا کسی دنیا کی بات ہو وہاں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ متشابہات کا طریقہ اختیار کیا جائے. کیونکہ ہم اپنی زبان میں الفاظ اس وقت ایجاد کرتے ہیں جب کسی چیز کو ہم اپنے ادراک میں لے آتے ہیں یا اس سے تشبیہ دینا ممکن ہو جاتا ہے. کہ جو خلافت کا معاملہ ہے، خاص کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کی آڑ میں یا واقعہ کربلا کے معاملے میں چند صحابہ کرام کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح حضرت امیر معاویہ ہیں یا باقی کچھ، تو ان کے معاملے میں نہ صرف اختلاف ہے بلکہ بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ سٹیج کے اوپر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے کو کس طرح دیکھنا چاہیے، اور کیا اگر یزید کا جو کردار ہے اس کی آڑ میں کیا ہم ان کے حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان وغیرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، یا اس سارے معاملے کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دیجئے کہ ہمیں معتدل ہو کے کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے. بہت شکریہ سر. اللہ کے آخری پیغمبر کے سوا تنقید سے بالا تر کوئی نہیں ہے. آپ ہر شخص پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن تنقید کرنے کے لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے. تنقید شوق تنقید میں نہیں کی جاتی،
پہلے آپ کو اس چیز کو جاننا چاہیے. جس دور کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ سر تسر تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے. تاریخی روایات ایسے ہی ہیں جیسے اگر آپ پچھلے 50 سال کے اخبارات اٹھا لیں تو سیاستدانوں کے، دانشوروں کے، علماء کے بیانات جمع کرنا شروع کر دیں. وہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی، رطب و یابس ہے. یہ چونکہ سیاسی معاملات ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں کوئی ایک طبقہ اپنے لیڈروں کے معاملے میں کم و بیش ٹیم پاگل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بے شمار چیزیں وجود میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے افسانے بھی تراشے جاتے ہیں اور لوگ اس کو عین کار ثواب سمجھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، یہ اس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بہت فاضل شخصیت، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اب تو خیر ان سے بہت دوستانہ ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ جب ہمیں پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شخص ایک فتنہ ہے تو اب اس کے بارے میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میں کسی مجلس کی گفتگو کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ لکھا ہوا جملہ ہے. اس سے آپ اندازہ کریں. آخر امام مسلم نے بیان کیا ہے اپنی صحیح میں، اس کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہمیں حدیث بیان کرنے والے ملے ہیں جو مسجد نبوی کے ستونوں کے بارے میں دعا کریں. زاہد، عابد، نمازیں پڑھنے والے دعا کریں کہ یہ ستون اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو لگتا ہے کہ اتنے زاہد و عابد ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی. لیکن ان کی زبانوں پر جھوٹ، حدیث کے معاملے میں جھوٹ ایسے جاری ہے جیسے دریا بہہ رہا ہے. یجری الکذب علی السنتہم، یہ الفاظ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مواد جس کی بنیاد پر آپ نے تنقید کرنی ہے، تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں، وہ اس طرح کا مواد ہے. اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. بحیثیت مجموعی اس جماعت کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا تصور دیا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ہم یہی اصول اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے بارے میں مجموعی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارا وفادار ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے یا اس کے اخلاق پاکیزہ ہیں، تو پھر اگر کوئی 2 آدمی 4 آدمی آپ کو کوئی بات آ کے سناتے ہیں تو آپ اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتے. تو پہلے وہ بنیادی باتیں جانیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا مواد میسر آیا ہے. اس میں کچھ تو واقعاتی مواد ہوگا، اس نے چائے پی تھی، اس نے پانی پیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی اخلاقی سوال ہے اس میں تو اس کی تحقیق بالکل اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ایک قاضی مقدمے میں تحقیق کرتا ہے. اس کے لیے پھر یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے تبری کھولی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو پڑھ لیا. جیسے کہ ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کیا ہے. تو یہ غلط رویہ ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ پھر آخری درجے کی تحقیق کریں، یہاں تک کہ شہادت کے درجے پر آپ کہہ سکیں کہ ایک بات واضح ہو گئی. اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ تنقید فرمائیں. تو تنقید کرنے کے جو طریقے اس وقت معاشرے میں رائج ہیں، عذراہ کرم اس کو ہم عاجزوں تک محدود رکھیں. صحابہ کے معاملے میں ایاز قدر خود بشناس. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جب فرشتہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور ان کو بیٹے کی بشارت دی ہے تو وہ اپنی کمزوری بیان کرتے ہیں اور بیماری بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گیا ہے اور ان کو بھی بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں. اور دوسرے مقام پر وہ مزید ڈیٹیل بیان کرتی ہیں کہ میں بدکار نہیں، یعنی میرے نزدیک خامند وہ واحد ایک شخص ہے کہ جو چھوئے تو عورت بدکار نہیں ہوتی. اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ہے تو میری بیوی کہاں پہ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی خلاف فطرت کام نہیں کیا حضرت زکریا کے معاملے میں، کہ وہاں پر ان کو شفا دی
اور یہاں پر جو ہے وہ خاوند دینے کی بجائے، یہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ ذرا بتائیے گا مجھے۔ جہاں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کی جائے گی. یعنی اگر میاں بیوی موجود ہیں تو کمزوری دور کرنی چاہیے. تو بھائی جو چیز ہے وہی زیر بحث آئے گی. باقی یہ تو سر سید علیہ رحمہ نے اصول قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام خلاف فطرت نہیں کرتے. یہ ان کا تبازاد افسانہ ہے. اللہ قادر ہے، جو جی چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے. صبح کرے، شام کرے، درختوں کے اندر سے آدمی پیدا کر دے، ان کے لیے کیا مشکل ہے. قرآن مجید کی جس آیت سے ان کو غلطی لگی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تو ان کے قوانین ہیں جن کے تحت وہ معاملات کر رہے ہیں، اور وہ قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں. وہ چاہیں تو ان کو باقی رکھیں، چاہیں تو ان کو توڑ دیں. لیکن انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی ان کو مثال کے طور پر امتحان میں ڈالنا ہے، ان کو ہدایت دینی ہے، ان میں گمراہی آنی ہے، جزا و سزا کے معاملات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے سنن ہے، سنت ہے. ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ میرے وعدے ہیں، ان کو میں نہ کبھی تبدیل کرتا ہوں، نہ ان میں کوئی ادنیٰ تغیر ہو سکتا. تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا یا تحویلا، ان آیات کا تعلق ان سنن سے ہے، قوانین فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جس میں جو کمزوری ہوگی وہ دور کر دیں گے، اور کمزوری کے بغیر بھی چاہیں تو آسمان سے براہ راست نازل کر دیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے. یا خدا کو مانیے اور یا نہ مانیے. یہ جو درمیان میں اپنا خدا بنانے کی صحیح ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے خدا کو مانا ہے پیغمبر کے ارشادات سے، جو قرآن میں ہے، جو آپ نے فرمائے ہیں. اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک قادر مطلق خدا بنتی ہے. نہ وہ ہمارا پابند ہے، نہ اس پر ہمیں حکم لگانے کا حق ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے. یہ کائنات اس کی مٹھی میں ہے. اس نے چاہا تو اس کو اربوں سال میں پیدا کر کے یہاں تک پہنچایا، اور وہ کہتا ہے کہ لمح البصر، چشم زدن میں اس کو ایک نئی صورت دے دوں. تو اب بتائیے قوانین فطرت کا کیا کریں؟ یہ کچھ نہیں. السلام علیکم سر، میرا نام سر محمد واصف ہے. میں انگلش لٹریچر کا طالب علم ہوں پنجاب یونیورسٹی کا. سر میرا کویشچن ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں عورتوں مرد کے بڑے معاملات کا ذکر ملتا ہے اور ٹرانسجنڈر کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا. اور یہ بھی قرآن میں مینشن ہے یا قرآن و حدیث میں، آپ تصحیح کیجیے گا، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور ٹرانسجنڈر کا کوئی ہمیں ایسا کوئی جوڑا ملتا نہیں ہے. اور اللہ کا ٹرانسجنڈر کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اسلام اس ٹاپک کو ایکسپلین کرتا تو آج اس کو معاشرے میں جگہ مل جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ابتلاء کے اصول پر بنایا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا قانون یہی ہے کہ وہ زوجین میں چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، جس کو خود انہوں نے بیان کیا ہے. مرد، عورت، رات، دن، اسی طرح سے فکر، طبائع، علم، عمل، ہر چیز زوجین میں ہے. لیکن یہ دنیا کامل نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے، اس دنیا میں نقائص رکھے گئے، جگہ جگہ رکھے گئے. فرمایا ہے کہ یہ نقائص اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اس دنیا کی ناتمامی اور اس کے نقائص تمہارے اندر یہ طلب پیدا کریں کہ اس کامل دنیا کب وجود میں آئے گی. کامل دنیا وہ ہوگی جو قیامت کے بعد وجود پذیر ہوگی. یہ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں ان کے علاوہ سارے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے احسن تقویم میں کیسا بنا ڈالا ہے. لیکن لولے پیدا ہو جاتے ہیں، لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ ہم نہیں جانتے. ذہنی معذور پیدا ہو جاتے ہیں. ایک آخری درجے کے ذہنی معذور بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق نہیں ہوتا. یعنی وہ مرد بھی ہو تو کیا مرد ہے، اور عورت بھی ہو تو کیا عورت ہے. میں نے تو معذور بچے بعض دیکھے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد 1-2 دن تک کھانا مشکل ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ یہ دنیا کا عمومی قانون ہے. زوجین میں پیدا کیا ہے، تمہیں ہر لحاظ سے درست بنا دیا ہے، ہر چیز بالکل قاعدے میں آ گئی ہے، تمہیں شعور دیا ہے. لیکن کیا یہ قاعدہ ہے کہ یہاں اس سے استثناء نہیں ہو سکتا؟ ہر جگہ نقائص ہوں گے. وہ ابتلاء کے لیے، آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں.
تو جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ معذور بچے بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے، جس طرح بعض اوقات ذہنی لحاظ سے ناہموار شخصیتیں پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی ان کو پیدا کر دیا. ان نقائص کے بارے میں ہمیں پورا حق ہے، اور اللہ ہی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کے علاج دریافت کریں، ان کی مدد کریں. کوئی اگر معذور بچہ ہے تو کیا وہ ہمارے استہزاء کا نشانہ بنے گا؟ کیا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے؟ ہمارے اخلاقی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی ناقص یا معذور مخلوق ہے تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہے کہ کہیں ہم اپنے پروردگار کے شان میں گستاخی نہ کر بیٹھیں، کہیں ہم اس کی کسی مخلوق کو ہدف تلقید بنا کر اپنے آپ کو اس کے غضب کا نمونہ نہ بنا بیٹھیں. یہ کرنا چاہیے. اس وجہ سے اللہ کی اس دنیا کو کامل سمجھنے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. عمومی قانون وہی ہیں سارے کے سارے جتنے بیان ہوئے ہیں. اب یہ ہے نا کہ ہر آدمی کے اوپر موت آنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، عمریں ہیں، ان کے کچھ قوانین ہیں، لیکن اللہ جب چاہے اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزما کے دیکھیں کہ کون راہ راست پر قائم رہتا ہے اور کون انہی چیزوں میں الجھ کر ہمارا انکار کر دیتا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ فلسفے کی دنیا میں خدا کے انکار کے باب میں سب سے اہم سوال کیا ہے؟ پرابلم آف ایول. یہی ہے شر کیوں ہے. وہاں شر سے مراد اخلاقی شر نہیں ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، جانور ایک دوسرے کو پھاڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ابتلاء کے اصول پر بنی ہوئی دنیا ہے. ان نقائص کے باوجود اگر تم حقیقت پر کھڑے رہے تو میں کامل دنیا تمہیں دے دوں گا، اور اگر نہیں رہے تو پھر کامل دنیا بھی ہمیشہ کے لیے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی. میرا نام حاجی محمد ہے اور ساؤتھ وزیرستان سے میرا تعلق ہے. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے اور دوسرے المورد کے ساتھیوں سے مل کر. میں تھوڑا سا اپنے سوال کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ میں اپنا سوال سمجھا پاؤں. حسن الیاس صاحب سے کسی ایک پروگرام میں ایک بندے نے پوچھا کہ ان 1400 سالوں میں واحد مکتبہ فکر فراہی کا مکتبہ فکر ہے کہ ان کو قرآن کی سمجھ آئی، دوسرے کسی کو سمجھ نہیں آئی، جو عموماً پوچھا جاتا ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا جب ابتدائی تعارف ہوا تھا فکر فراہی سے تو مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی وہ میراث کے حوالے سے. تو اس میں وہ بتاتے ہوئے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شاید وہ فیصلہ ہوا تھا. اس کا جو کمنٹ دیے تھے عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن عباس. اچھا عبداللہ بن عباس. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں ایسی مقامات ہیں یا کہ جس میں یہ جلیل القدر صحابہ بھی ان کو سمجھنے میں ان کو دقت پیش آتی تھی؟ اس طرح کی کوئی ہیں؟ جلیل القدر صحابہ میں لفظ جلیل القدر کے معنی پہ غور کر لیجئے. جلیل القدر ہونے کا مطلب عالم ہونا نہیں ہوتا. صحابہ کرام بھی اسی طرح تھے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے رہنما ہیں. یعنی اخلاقی اور قدری لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ سبھی بڑی شخصیات ہیں، لیکن یہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، امت کے ارباب حل و عقد ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ وہ دین کے بھی بڑے عالم ہیں. صحابہ کرام میں دین کے علم کا اشتغال رکھنے والے لوگ مثال کے طور پر عبادلہ ثلاثہ ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اس کو خود رسالت مآب نے بیان کیا ہے بعض موقعوں پر. چنانچہ وہ روایت جس کا کچھ حصہ عام طور پر خطبوں میں سناتے ہیں، ارحم امتی بے امتی ابی بکر کہتے ہیں نا. تو اس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کی خصوصیات کیا ہیں. اس روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے.
ہر صحابی سے زمخشری اور راضی ہونے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ استاذ، یہ دلائل النظام کا مطالعہ کرتے ہوئے امام فراہی نے ایک اعتراض نقل کیا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت نہیں تھی کہ وہ منظم کلام کریں، اور اس کی دلیل کے طور پہ وہ اہل عرب کا جو شاعرانہ کلام ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس میں واضح اقتضاب ہے۔ تو امام فراہی نے اس کا جواب تو یہ دے دیا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وما علمناہ شعر، تو ہم نے شعر کی اس پر اسلوب پہ تم قرآن نہیں دیا ہے۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس اعتراض کو قبول کر لیا ہے کہ شاعرانہ کلام جو عرب کا ہے اس میں واضح اقتضاب ہے، اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ حکیمانہ خطبات کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو استاذ، کیا یہ بات درست ہے کہ جو اعلیٰ ادب ملتا ہے عرب کا کہ اس میں سبع مولکات وغیرہ ہیں، ہم تو اس میں نظم کی تلاش کرتے ہیں، تو کیا یہ نظم کی تلاش ایک درست ہمارا عمل ہے؟ کیونکہ ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے طرفہ کا مولکہ پڑھتے ہوئے بات ایک دم سے محبوب سے اونٹنی تک پہنچ گئی ہے۔ تو کیا امام فراہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اقتضاب ہے، اور اگر آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دونوں طرح کی چیزیں دنیا کے سارے ادب میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں غزل میں کوئی نظم نہیں ہوتا، ہر شعر اپنی جگہ، یعنی کسی ایک شعر کا دوسرے شعر سے ہم آہنگ ہونا، یا پوری غزل میں ایک مضمون بالعموم کسی غزل میں ہو تو اس کے لیے الگ سے لفظ ایجاد کیا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ نظم جب ہم کہتے ہیں تو اس کو پوری طرح نظم میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو حالی اور اقبال کے بعد غزل میں نئے مضامین آئے ہیں، ان میں بھی دونوں نے وہی اصول قائم رکھا ہے۔ اقبال کی غزلوں میں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے، لیکن مسجد قرطبہ میں مثال کے طور پر ذوق و شوق میں اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورے مضمون کو پرو دیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ ایک ہار بناتے ہیں اور موتیوں کو پرو دیتے ہیں، وہی صورتحال ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دنیا کے سارے ادب میں ہیں، انگریزی ادب میں بھی، فارسی ادب میں بھی، اسی طرح عربی ادب میں بھی ہے۔ بعض قصائد انتہائی منظم ہیں، بیان کیا جا سکتا ہے ان کو۔ خود مصر کے ایک مصنف البکری نے جو اس پر شرح لکھی ہے، سارے کے سارے قصائد سبع معلقات کے اس نے نظم سے بیان کرنا چاہیں، اور بعض قصائد ہیں کہ جس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جس میں تشبیب ایک جگہ سے چلی ہے، گریز کسی اور جانب چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اونٹنی کی تعریف کر رہے ہیں کہ محبوبہ کی۔ السلام علیکم جی، میرا نام فضل الرحمان ہے، اور سب سے پہلے آپ کے لیے سلامتی، صحت اور تندرستی کی دعائیں ہیں۔ اور میں جدید دور کا ایک شخص ہوں، پیشے کے لحاظ سے ہیومن ریسورس پروفیشنل ہوں، تو الحمدللہ آپ کو فالو کرنے سے اور سننے سے بے شمار، ویسے اتنے پرانے ہم بھی نہیں ہیں تو شاید اسی لیے کمپیٹیبلٹی ہے آپ کے ساتھ، اور اسی لیے یہ اس سوال کی جرت بھی کر رہا ہوں۔ تو حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ مجھے کسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ میری جو اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب میں اس کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ ایک میری کنیکٹیویٹی ہو تو مجھے اس کا رسپانس ملے اس طرح سے، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین ہیں کہ شاید یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کہ ایک نان بلیور کی لائف ہے کہ اس کے سامنے جو مظاہرے قدرت ہیں، باقی سب کچھ ہو رہا ہے، وہی ایک بلیور کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے زیادہ بھی ایک عام شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے؟ کیونکہ پیغمبروں کا تو ڈیفینیٹلی ایک براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن ایک عام شخص کا جو کہ اس کو مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی ایک نہ ماننے والی کی زندگی سے رب کے تعلق کے حوالے سے کتنی فرق ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کبھی حضور یا شہود میں نہیں بدل سکتا، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ پیغمبروں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے
کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پیغام دینا ہے، وہ رابطہ کر لیتے ہیں. اور رابطے کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ شورا کے آخر میں بتایا کہ بس 3 طریقے ہیں جن میں سے کوئی میں اختیار کرتا ہوں. یعنی وہاں پر بھی معاملے کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ جو یؤمنون بالغیب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے پر اصرار مت کرو، علم و عقل کی روشنی میں مانو چیزوں کو. تو علم و عقل کی روشنی میں جب آپ چیزوں کو مانتے ہیں اس میں اس طرح کے محسوس رسپانس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. وہ نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متشابہات کے درپے نہ ہو، اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کے محسوس رسپانس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے. غیر محسوس طریقے سے اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کو اپنی طرف سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں 3 چیزیں میں اپنے تجربات کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں. میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں. ایک یہ کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنے تدبر کا موضوع بنا لیا ہے، ایک ہے قرآن کو تذکیر کے لیے پڑھنا، ایک ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنا، یا جیسے ہمارے ہاں لوگ ثواب کی نیت سے بھی تلاوت کرتے ہیں، تدبر کا موضوع بنا لیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پھر تدبر کا صلہ عطا فرماتے ہیں. وہ بڑی غیر معمولی چیز ہوتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے مزدور نے جب محنت کی انتہا کر دی ہے تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ صلہ کیسے ملا ہے، لیکن مل جاتا ہے. ایک یہ چیز ہے. حوصلہ ہو تو یہ زندگی اختیار کر کے دیکھ لیں. محسوس تو وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ فرشتہ بول رہا ہوتا ہے یا ہاتف کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تجربہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی آپ نے رات بھر 2 دن 10 دن کسی آیت پر ڈیرے ڈالے رکھے ہیں تو پھر کوئی ایک وقت آتا ہے کہ جب ایسے لگتا ہے کہ آسمان نے دروازے کھول دیے اور بتا دیا ہے. حوصلہ ہو تو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کوئی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیں، یعنی اس کے دین کی خدمت جس کو نصرت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، اور اس کو بے مست کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کر کے کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی کی خوشنودی چاہتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے نہیں کرے، میں اسی سے پذیرائی کی توقع رکھتا ہوں. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر آپ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ خود سنبھال لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہوتا ہے. محسوس یہ بھی نہیں ہوتا، یعنی معاملات سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے اور وہ پے در پے کرتے چلے جاتے ہیں. آپ حیران صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کی طرف سے پذیرائی ہو جاتی ہے تو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے معلوم ہوتا ہے فرشتے آسمان سے اتر آئے. تو دوسری چیز یہ ہے، اس کا بھی اگر حوصلہ ہو کبھی کر کے دیکھ لیجئے. ممکن ہے کہ اس کے تجربات سے آپ گزریں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ تو دیکھنے سے بھی بات آگے بڑھ گئی، لیکن محسوس ہی ہوگا. یعنی یہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی، لا تدرکہ الابصار. اسی طرح ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ دنیا میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیں گے، ہر زیادتی کو آپ پہلے قدم پر معاف کر دیں گے، کبھی کسی کی زیادتی کا رد عمل نہیں ظاہر کریں گے، کبھی کسی کے محرکات نہیں طے کریں گے، کبھی کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوں گے، کبھی بددیانتی اختیار کر کے کوئی تنقید نہیں کریں گے، اس کا بھی ایک صلہ ملتا ہے. وہ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ بس آدمی اللہ تعالیٰ کو داد ہی دیتا چلا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کو اس کے اندر اتر کر علمی طریقے پر سمجھنے کے لیے آدمی اہلیت پیدا کرے اور پھر یہ کام شروع کر دے. تو میں نے ویسے صرف علمی طریقہ ہی نہیں بتایا، کچھ اور بھی بتائے ہیں طریقے. ان میں سے آخری طریقہ بغیر عربی سیکھے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اپنی مرضی کا کوئی ایک انتخاب کر لیں
میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من اناب، یہ جو انابت کا تصور ہے اس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی حقیقت میں، یعنی کہ میرے افعال سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں نے خدا کو اپنی ترجیح اول بنایا ہوا ہے، اور اگر میں نے خدا کو اپنی ترجیح اول بنایا ہوا ہے لیکن میرا قرآن سے روزانہ کا تعلق نہیں ہے، مطلب ایک مستقل تعلق نہیں ہے، میں اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتا، میں قرآن کے علماء کے عقلی نتائج کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، ان کو استعمال کر کے دوسروں کی غلطی واضح کرتا ہوں، لیکن میرے روز و شب کے بارے میں میرا نفس بھی اور میرے ساتھ متعلق لوگ بھی گواہ ہیں کہ میرا وہ تعلق قرآن سے نہیں ہے، تو کیا اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ میرا قلب منیب نہیں ہے؟ اور اگر میرا قلب منیب نہیں ہے تو میرے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، میں جتنا بھی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ جو قلب منیب کو قرآن سے زندہ تعلق سے ریلیٹ کرنے کا عمل ہے، کیا یہ ہر شخص اگر نہیں کر رہا تو ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں یہدی الیہ من اناب کے کانٹیکسٹ میں؟ یہدی الیہ من اناب میں انابت کا مطلب تو آپ نے صحیح بیان کیا، یعنی انابت کا مطلب یہی ہے کہ میرے ہاں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اللہ ہی میرا ہدف ہے، وہی نصب العین ہے، میں اسی کی خوشنودی چاہتا ہوں اور ہر چیز میں اس کی ترجیح قائم رکھتا ہوں۔ انابت کا مطلب یہی ہے، یعنی دل میں کامل جھکاؤ ہے۔ انابت سرکشی کے متضاد ہے۔ ایک انسان کا مزاج سرکشی اور تمرد کا ہوتا ہے، اور ایک کا قبولیت حق کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا ہوتا ہے۔ تو انابت کا مطلب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لازمی درجات آپ نے آخری سطح پر بیان کر دیے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان سے جتنے مطالبے بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ انابت کے ہوں، اخبات کے ہوں، خشوع کے ہوں، خضوع کے ہوں، شکر کے ہوں، رضا کے ہوں، تسلیم کے ہوں، ان سب میں درجات ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی 2 قدم چلے گا، کوئی 4 قدم چلے گا، کوئی آخری درجے میں پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لحاظ سے یعنی جو جتنی زیادہ انابت اختیار کرتا ہے، آگے جو صلہ بیان کیا ہے، ہدایت بھی اسی کے لحاظ سے ملتی ہے۔ اور ہدایت یہاں یہ لازم نہیں ہے کہ ابتدائی ہدایت ہو۔ قرآن مجید میں ہدایت کا لفظ ابتدائی ہدایت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو اس پر پابرجا رہنے، اس پر استقامت سے چلنے، اس میں پیش آنے والے نشیب و فراز میں اللہ کی مدد حاصل ہونے کے بھی ہیں۔ لہٰذا ہدایت بھی ایک ہی نوعیت کی نہیں بلکہ اس کے بھی آگے مختلف مقامات ہیں۔ تو اس کا لحاظ رکھ کے اگر اس کا مطلب جو آپ نے بیان کیا اس کو دیکھا جائے تو پھر شاید ہم جیسے کچھ انسان بھی منیب قرار پا جائیں۔ میں بڑا مشکور ہوں ادارے کے منتظمین کا کہ یہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ادارے کو عزت و منزلت عطا فرمائے۔ ایک رنج ہے جو دل سے نہیں جاتا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فلسفے کے ساتھ دے کے، ایک ایسے لقب کے ساتھ اور ایک مقام کے ساتھ بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے عہد میں جی رہے ہیں، اور میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج سے 15 برس قبل جب اس سرزمین کو غازستان بنانے کی پہلی جو جستجو کی گئی اور پہلا ہائی پروفائل مرڈر ہوا، تو اس میں آپ کے وہ الفاظ تاریخی الفاظ تھے کہ ایسا مت کیجئے، جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر مقتل آباد ہوں گے، اور وہی ہوا۔ اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ ادنا سا ایک طالب علم ہوں آپ کا، بلکہ آپ کے جو شاگردوں کا بھی طالب علم ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج اس عہد کو کتنی بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ فلسفہ رحمت للعالمین کو اجاگر کرنے کی۔ اور میری یہ دل سے میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ آپ اور آپ کا ادارے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 15 سال سے اس ہر ایک نے اس میں جو کردار ادا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس ادارے کا میری ایک تجویز اور ریکویسٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ رحمت للعالمین ہے جس کی آج سرزمین کو ضرورت ہے، کیونکہ
اس رنج سے کہ ایک ویڈیو جس میں کسی انسان کی جان لی جا رہی ہو اس میں رحمت للعالمین کا نام پکارا جا رہا ہو، اس سے بڑا دل میں رنج کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ ہم سب کے لیے بہت تشویش کی چیز ہے کہ ہم اپنی قوم میں اس طرح کی انتہا پسندی، اس طرح کا تشدد پیدا کرنے میں آخری درجے میں کامیاب رہے. یہ کامیابی ہے جس کے اوپر جتنا غم کیا جائے، اس سے آگے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں فرقے بھی موجود تھے، ہمارے ہاں مکاتب فکر بھی موجود تھے، ان کے اختلافات بھی تھے. ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو دور دراز دیہات میں بھی مناظرے بھی ہوتے تھے، گفتگویں بھی ہوتی تھیں، لیکن مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ کسی کی جان کو کبھی خطرہ محسوس ہوا. یہاں تک کہ ہماری مقتدرہ نے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بدترین نتائج نکلنا شروع ہو گئے. میں نے اس زمانے میں ان سب چیزوں پر تنقید کی ہے جب کوئی کرنا تو الگ رہا، سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں. اب بھی میں بار بار یہی توجہ دلا رہا ہوں سب کو کہ آپ اس ملک کو کسی راستے پر چلنے دیجئے، اس قوم کو کسی راستے پر چلنے دیں. جب آپ لوگوں کی آراء پر قدغنیں لگائیں گے، جب آپ ان کے تصورات کو گرفت میں لینے کی کوشش کریں گے، جب آپ بندوق کے زور پر لوگوں سے چیزیں منوائیں گے اور مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو اس کے نتائج پھر نسلیں بھگتتی ہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں. یہ فیصلے ہیں جو سیاسی قیادت یا مذہبی قیادت کرتی ہے، اور پھر نسلوں میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی فرمایا تھا کہ غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی، وہ صبح شام بچے دیتی ہے اور دیتی ہی چلی جاتی ہے. بڑی غلطیاں کی گئی، یعنی ہم ابھی بھی اس کے لیے تیار نہیں. ذمہ دار لوگوں سے آپ بات کر کے دیکھیں، وہ اپنے ہی ہاں کچھ معاملے طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کر لیں گے. چنانچہ جو یہاں مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش پہلے دن سے ہے اور سول ملٹری کشمکش ہے، وہ بدستور جاری ہے. اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں. اس میں خاص طور پر جو مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش کا معاملہ ہے، وہ شاید ابھی لوگ محسوس نہ کریں. مجھے ابھی یاد آتا ہے کہ میں نے آج سے کوئی 25 سال پہلے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی ایک تصویر کشی کی، تو لوگ کافی بیزار ہوئے کہ یہ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ سب کچھ ہو گیا. اب بھی میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہمسائے میں ایک ایسی ریاست، اس ریاست کے وسائل کو بے دریغ استعمال کر کے قائم کی ہے جو جمہوریت کو کفر مانتی ہے، اور جو جس فکر پر کھڑی ہے اس کی انسپریشن، اس کا الہام وہ آپ کی قوم کے ایک ایک مدرسے میں پہنچ رہا ہے. تو یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بھی کچھ نتائج نکل رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان طالبان کے خلاف اپنا مقدمہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کے لیے وعید یہی ہے کہ انہیں جہنم کے گڑھے میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک متناہی زندگی کے لیے ایک لامتناہی سزا، تو اس کا استدلال عمومی ہم اپنے ذہن سے یا ہم اپنے جو اسلامک تھاٹ ہے اس سے یہی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو استطاعت ہے اس سے یہ جان رکھا ہے کہ یہ نافرمان لوگ ہمیشہ ہی نافرمان رہیں گے. تو پھر ایسے نافرمان لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ضرورت ہے باقیوں کو سبق دینے کے لیے تو پھر اس متناہی زندگی کا لامتناہی فیصلہ کیوں منتخب کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے.
दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हम अपने जो गैर मज़हबी दोस्त हैं, जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, या उनमें कई लोगों को देखते हैं कि वो शिरक नहीं करते, वो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की वहदानियत को हमारी तरह से ही बाज़ औक़ात वो मानते हैं अपनी क़ल्बी और अपनी रूहानी शख्सियत की बुनियाद पे। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला का जो दायरा अमल है उसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। तो उन लोगों के बारे में हमें क्या गुमान रखना चाहिए कि क्या अल्लाह ताला उन्हें इस बिना पर माफ़ फरमा देंगे कि उन्होंने बहरहाल शिरक नहीं किया, और दीगर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है वो उन तक किसी सूरत में पहुंचा या नहीं पहुंचा, या मबहम पहुंचा और उन्होंने उसे कबूल किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने शिरक नहीं किया। क्योंकि सवाल आपने किया है मुतनाही और लामुतनाही के तकाबुल का, तो जवाब में भी तो हम आहंगी होनी चाहिए। जितनी सवाल में इजाज़त है उतनी जवाब में होनी चाहिए। ये जो मुसावात कायम की गई है मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। जुर्म व सज़ा के मामले में मुद्दत असल चीज़ नहीं है, नौइयत जुर्म असल चीज़। एक शख्स लम्हे भर में दूसरे को कत्ल कर देता है, कहने को तो ये एक लम्हे भर का अमल है, लेकिन ये अपने असरात व नताइज के लिहाज से मालूम नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। एक शख्स एक बुरा तरीक़ा कायम करता है। इसकी देखिए कितनी अच्छी मिसाल कुरान ने दी है कि हाबील काबील के दरमियान जो मामला हुआ उसमें काबील ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया वो अगरचे उस वक्त तो चंद लम्हों का जुर्म था, लेकिन वही नस्लों का जुर्म बन गया। तो इसलिए जराइम को इस जाविये से देखना दुरुस्त नहीं है कि ये 2 साल में हुआ है, 2 साल की ज़िंदगी में हुआ है, 4 साल में हुआ है। जुर्म क्या हुआ है? एक लम्हे के लिए भी इंसान ने अगर अपने परवरदिगार से जानते बूझते सरकशी कर डाली है तो ये लम्हे का जुर्म है। वो कहते हैं ना कि लम्हे ख़ता करते हैं और सदियां सज़ा देती हैं। तो इस वजह से जज़ा व सज़ा को इस पैमाने पर नहीं नापना चाहिए। अब अगर यानी वक्त ख़त्म नहीं हो गया तो दूसरा सवाल आपका, उसमें कुरान ने उसूल बयान कर दिया है कि अल्लाह ताला हर शख्स का मुआखज़ा उतने ही में करेगा जितना उसको इल्म अता हुआ है। यानी वहाँ पर भी देखिए उसूल ये नहीं है कि अल्लाह अपनी जगह तय करके बैठ गया है, नहीं, किसी का इल्म कितना है उस इल्म के लिहाज से होगा। तो उनको जितना इल्म मिला उसके लिहाज से उन्होंने एक राय कायम की। बल्कि आप तौहीद को मानने वाले का क्यों ज़िक्र करें, शिरक करने वाले भी मुमकिन है कि वो कोई उज़र ऐसा अपने रब के हुजूर पेश कर दें जिसमें वो भी माफ़ कर दिए जाए। तो असल चीज़ ये है कि किसी आदमी ने कितना इल्म पाया, उसके हालात क्या थे। जिस तरह दुनिया में हमें इसका पाबंद किया गया है कि हम किसी को सज़ा देते वक्त जुर्म की नौइयत देखेंगे और मुजरिम के हालात देखेंगे। हर मुजरिम की सज़ा यकसा नहीं हो सकती। इसी तरह का मामला वहाँ पर भी हो। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों से आजकल के बात करते हुए जो एवोल्यूशन वगैरह ज़ेर बहस आती है, तो उसमें चूँकि थेरीज़ बदलती चली जा रही हैं, यहाँ पढ़ के भी अल-मौरिद में भी कई उलमा के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो हम किस अमूमी तालीम तक रुक जाएं जो बिल्कुल बेसिक हो, और आदम और हवा की सिलेक्शन या वो नियांदरथल से कहाँ से आए थे, हवा कहाँ से आई थी, इस सारे मामले के अंदर और नफ्स वाहिदा वगैरह की सारी चीज़ों में आप एक ऐसी कोई बेसिक बात बता दें जितना हम इसको बयान करें उतने पे रुक जाएं और बाकी को फिर साइंस के हवाले कर दें या इंतज़ार करें, तो क्या तालीम हो सकती है? ये चीज़ असलन साइंस ही का मौजू है, उसी के हवाले रहनी चाहिए। ये हमारे यहाँ कोई अकायद का मौजू नहीं है, ना ईमानियात का मौजू है। अल्लाह ताला ने इसको एक ख़ास मकसद से मुख्तसरन कहीं ज़िक्र किया है, इस्तदलाल की ज़रूरतों के तहत। यानी अल्लाह ताला जब रीज़निंग करते हैं तो उसमें किसी इस तरह की चीज़ की तरफ भी इशारा कर देते हैं। ऐसी चीज़ें बिलअमूम बयान भी इशाराती की सूरत में की जाती, लिहाजा उनकी तफसीलात के बाब में वुसअत रखनी चाहिए। आपका अगर इत्मीनान है एक ताबीर पर तो आप उसे पेश कर दें और ये कह के पेश कर दें कि इसका इतना हिस्सा मुहकम है, इतने में मेरा क्यास है,
بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اختلافات بھی رہ سکتے ہیں. تو ایوولوشن کے بارے میں سائنسی معلومات ہی کو زیادہ موضوع بننا چاہیے. ان کی تحلیل کریں، ان کا تجزیہ کریں، یہ دیکھیں کہ وہ کس حد تک قرین قیاس ہیں، کس حد تک قرین قیاس نہیں ہیں. اس کی تحلیل کرنا بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. ہمارے ہاں بس کوئی چیز سائنسدانوں نے کہہ دی تو وہ کوئی وہی آسمانی نہیں ہوتی، اس میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، دیکھنے کے زاویے بدلتے رہتے ہیں. ایسا ہی معاملہ قرآن مجید کے فہم میں بھی ہوتا رہتا ہے. بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ اپنی ہر تحقیق کو عقیدہ بنانے کی کوشش کریں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں گفتگو سن رہا تھا آپ کی اور حسن بھائی کی واقعہ معراج پر. وہ باتیں بالکل سینس بناتی ہیں کہ لسانی ترجیح اس کی توجیہ اس کی یہی ہے کہ رویا کا مطلب خواب ہے، اور وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں. لیکن بحیثیت ایک لے مین میرا ایک سوال ہے کہ اگر واقعہ معراج میں سے ڈیوینٹی نکال دی جائے، یہ چیز نکال دی جائے کہ وہ خواب نہیں تھا، گیون کہ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو پھر وہ معجزہ کہاں رہا یا وہ اس کی سگنیفیکنس کیا رہی؟ بہت شکریہ. واقعہ معراج کے بارے میں اب ہم نے ہر لحاظ سے بحث کر دی ہے. یہ اعتراضات سیریز میں زیر بحث آ گیا ہے، اس کو لکھ دیا گیا ہے، وہ کتابی صورت میں شائع بھی ہو گیا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. ذہنی مقدمات قائم کر کے کسی چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ بات کہ وہ ایک معجزہ تھا، یہ قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، کسی کا بیان نہیں. یہ بات کہ اس کا مقصد وہ تھا جو معجزات کا مقصد ہوتا ہے، یہ بھی کہیں بیان نہیں. تو یہ سرے سے بات ہی نہیں ہے. لہٰذا اس زاویے سے دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آپ میری تفسیر میں دیکھیے، آپ استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ رویا کیوں دکھایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا. رویا دکھانے کا مقصد اور ہوتا ہے، معجزے کا مقصد بالکل اور ہوتا ہے. ہم نے پہلے اس کو معجزہ ذہن میں بنا لیا ہے، اب اس کے بعد ہر چیز کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کبھی کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پہلے طے کر لیں کہ وہ چیز کیا ہے. وہ ہرگز کوئی معجزہ نہیں تھا. السلام علیکم غامدی صاحب، میرا نام فراز احمد ہے. آپ کے آبائی شہر پاک پتن سے تعلق ہے. آپ سے 2 سوالات ہیں، شارٹ سا ان کو بیان کروں گا. ایک یہ کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل دوست ہیں ان کو جب اس حوالے سے جب ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کیسے اس کو مطلب الٹیمیٹ ٹروتھ مانا جائے کہ ایک پیغمبر کے منہ سے نکلی یا دل سے نکلی بات نہیں ہے قرآن یا باقی الہامی کتابیں، بلکہ کوئی فرشتہ خدا کی طرف سے لے کے آیا تھا، یعنی وہی کی اسکیم کیا ہے یا میتھڈ کیا ہے، تو اس کا کنونسنگ آنسر کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ دس از ریئلی دا ورڈز آف دا گاڈ. اینڈ سیکنڈلی جب اینتھروپولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مطلب جو باقی اینشنٹ مطلب جتنی بھی جتنے ہیومنز ہیں، سوسائٹیز ہیں یا جہاں بھی پائے جاتے ہیں، تو وہ بڑا فرق ہے ایز کمپیئر ٹو جو مڈل ایسٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ابراہیمی جو مذاہب ہیں ان کا جو ایولیوشن وہاں پہ ہوا تھا. تو اس کے حوالے سے مطلب آپ جو بتائیں گے کہ وہاں آپ کے خیال میں واقعی مذہب آیا تھا؟ میں ایک تصحیح کر دوں، پاک پتن میرا آبائی علاقہ نہیں ہے. میرا آبائی گاؤں سیالکوٹ کے ضلع میں نارووال کے پاس 12 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور کی جانب داؤد ہے. وہاں میرے والد معاش کے سلسلے میں مقیم تھے، اس لیے میری پیدائش وہاں ہوئی ہے. تو پیدائشی گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں، آبائی نہیں ہے. یہ جو سوالات آپ نے کیے ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان کے نہایت متعین، نہایت واضح جوابات لکھے جا چکے ہیں. میں اگر یہ درخواست کروں کہ یہاں لوگ 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں اور اس میں اگر میں ان سوالوں کا جواب دوں تو سارا وقت ان کی نظر ہو جائے گا. تو آپ تھوڑی زحمت کر کے ان کو پڑھ لیں. مثلا میں نے خدا پر ایمان کے زیر عنوان جو مضمون لکھا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے وہ کیا 3 چیزیں بطور معیار بیان کر دی ہیں جن کی بنیاد پر بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے الہاد کا مقدمہ کے زیر عنوان جو مضمون لکھا ہے
اس میں آپ کے دوسرے سوال پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. پیغمبروں کی تاریخ کیا ہے، یہ کس طریقے سے سیدنا ابراہیم کے بعد ایک دوسرے دور میں داخل ہوئی ہے، اس پر بھی نہایت تفصیلی گفتگویں کی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے فکر کے یا میرے ڈسکورس کے مخصوصات میں یہ مباحث ہیں جن پر میں نے برسوں گفتگو کی. تو اگر سوء ادب نہ ہو تو آج ذرا کے 15-10 منٹ اس کو بھی دے دیجیے. السلام علیکم سر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اللہ میں فرماتا ہے بار بار کہ میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا. تو سر شرک کتنے قسم کا ہے؟ شرک ایک ہی ہوتا ہے، قسموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی شرک کی تعریف میں نے اپنی کتاب میزان میں کر دی ہے. کسی چیز کو اللہ کی ذات سے مانا جائے، اللہ کو اس کی ذات سے مانا جائے، یا خلق اور امر میں کسی کو ساجز تسلیم کیا جائے تو یہ شرک ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پر شرک کا اطلاق نہیں ہوتا. اور سر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہر گناہ کر سکتے ہیں سوائے جھوٹ کے. اور اس کا تھوڑا سا سر یہ جو لفظ امت، زمان، میرے بعد قیامت نہیں آئے گی مگر حدیثوں میں آتے ہیں، یہ بارہا صحابہ کرام کے بارے میں ہوتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح. السلام علیکم. میرا نام دائن ہے اور میں ساؤتھ پنجاب کے ایک شہر بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں. پیشے سے میرا تعلق سافٹ ویئر فیلڈ سے ہے، اور میں جب سے آپ کو سننے لگا ہوں میرے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، اور انتہائی نکما سا آدمی ہوں. لیکن یہ خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن پھر ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ خواہش ہی رہ جائے گی، پر پروردگار نے آج یہ سبب بنا دیا کہ آپ کو براہ راست دیکھ رہا ہوں. اور آپ کے حوالے سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے، اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرہاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر. اور کیونکہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سوالات بہت سے تھے، لیکن دیکھنے کے بعد تمام سوالات کے جواب مل گئے. لیکن چونکہ اس سیشن کی ایک خوبصورتی ہے تو ایک چھوٹا سا سوال میں بھی آپ سے ضرور کروں گا کہ اسلام نے جس وقت مسلمانوں کو ان کا یہ نظام دیکھا تو ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کا نظم اجتماعی دیکھنے کے بعد امرہم شورا بینہم کے مطابق جو انتقال اقتدار دیا جائے گا، یا جو کہ حکومت جس بنیاد پہ بنے گی وہ اسی اصول پر بنے گی، امرہم شورا بینہم. اور یہ اصلاً جمہوریت کا اصول ہے. آپ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ہمارے لیے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم نے یہ تاریخ میں یہ دیکھا کہ لاسٹ جو ہماری حکومت بنی تھی جس میں مارشل لا لگایا گیا تھا، وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا. انہوں نے شب خون مار کر غیر آئینی، غیر انسانی طریقے سے ایک حکومت بنائی، اور اس حکومت کو بنانے کے بعد انہوں نے ایک شورا قائم کی، جس شورا کے اندر انہوں نے بہت سے کور کمانڈر سے مشورے کیا کرتے تھے، سیاستدانوں سے کیا کرتے تھے، مختلف مکاتب فکر سے یہ سوال کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے مشورے کے مطابق ہی وہ اس شورا کے مطابق جو نظام چلا رہے تھے وہ اس طرح سے چلاتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ بنیاد جو انہوں نے رکھی وہ تو ایک بالکل ہی امرہم شورا بینہم کے مطابق نہیں ہے، اس کی نفی کرتی ہے، لیکن جس نظام کو چلانے کی کوشش کی وہ اس کے مطابق ہے. تو آپ کا کیا سنیریو ہے یہ ڈوئل اور ہائیبرڈ قسم کی سچویشن کے اندر؟ بہت شکریہ. بہاولپور کا سن کے بڑی خوشی ہوئی. مجھے پاکستان کے شہروں میں سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے، اور میں ایک زمانے میں وہاں جاتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں کی یونیورسٹی کی سینٹ میں کچھ میرا بھی حصہ تھا. میں نے کچھ سفر بھی وہاں کیے ہیں. خوش آمدید آپ یہاں تشریف لائے اور اس شہر سے تشریف لائے. میرے نزدیک پرویز مشرف صاحب نے نہ اقتدار میں آنے کے لیے امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کیا تھا، نہ بعد میں. امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کا انتخاب کریں اور ان سے اگر آپ کا دل چاہے تو مشورہ کر لیا کریں.
अमरुहुम शूरा बैनहुम का मतलब ये है कि आप जिन मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे हैं उनको आप मशवरे में हिस्सेदार बनाएं। वो दो ही सूरतों में हो सकता है, पूरी कौम से मशवरा किया जाए, ज़ाहिर है हर मामले में ये मुमकिन नहीं है। चुनांचे ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पर जब हवाज़िन के कैदियों का मसला ज़ेर बहस आया है तो ये बता दिया कि नहीं, लोग अपने उरफा मुंतखब करके भेज दिया करें, लोगों के नुमाइंदों की वसातत से। वो मुंतखब होने चाहिए, वो लोगों के एतमाद से जाने चाहिए। उन्हीं को हमारे यहाँ इस्तिलाह में अरबाब हल्लो अक़्द कहते हैं। तो मशवरा अरबाब हल्लो अक़्द से होना चाहिए। अरबाब हल्लो अक़्द के साथ मशवरा है तो वो अमरुहुम शूरा बैनहुम की पैरवी है। और अगर वो अपने मुंतखब करदा या अपने नामज़द करदा लोगों से मशवरा है तो वो बायस सवाब तो शायद हो जाए, वो अमरुहुम शूरा बैनहुम की पैरवी नहीं होगी। इस तरह की एक शूरा तो हमारे ज़ियाउल हक साहब ने भी कायम कर दी थी। आपके इल्म में है कि उसमें पूरे मुल्क से उनके ख्याल के मुताबिक असल अरबाब हल्लो अक़्द मुंतखब किए गए थे। मैंने एक मरतबा अपने एक अज़ीज़ दोस्त से पूछा कि इंतखाब करने में आपका भी कुछ हाथ है? उन्होंने कहा हाँ, इसलिए मुझे ये हैसियत हासिल है कि मैं इलाके का डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो वो ऐसे ही मुंतखब हुए थे। सर मेरा सवाल आपसे ये है, छोटा सा हम ही समझ लें कि वैसे तो हमें पता है कि भाई नमाज जो है अल्लाह ताला की कुर्बत का एक ज़रिया है। हम नमाज पढ़ते हैं, उससे दुआ मांगते हैं और कुरान पाक का एक हदायत है, उसमें छोटी छोटी दुआएं हैं बहुत सारी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसी तरह की और बहुत सारी। लेकिन जब इन परेशान होते हैं हम लोग किसी भी वजह से, कोई दुनियावी मसला आ जाता है औलाद के सिलसिले में या कुछ इसमें, तो किसी मशवरा करते हैं कि भाई ये परेशानी कैसे हल हो, तो बड़े लोग भी बता देते हैं कि भाई आप सूरत मुज़म्मिल को इतनी दफ़ा पढ़ के पानी पे फूकें या ये सूरतें पढ़ के पानी में फूकें तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन ये वजीफ़ा करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये सब लोगों के तजुर्बात हैं। जिस तरह लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में चीज़ें दरियाफ्त कर लेते हैं, आखिर ये हमारी सारी तिब क्या है? किसी ने किसी मौके पर किसी दरख्त की जड़ काट के चबा ली तो बीमारी दूर हो गई। तजुर्बात ही है ना लोगों के। ये सब तजुर्बात ही से दवाएं बनती हैं, तजुर्बात ही से मुख्तलिफ नौइयत के इलाज किए जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने कुरान मजीद के बारे में भी ये तजुर्बात किए हैं। तौरात के बारे में भी ये मालूम होता है कि यहूद में ये तजुर्बात लोग करते थे। किसी ने कोई आयत निकाली, पढ़ी, उसका ख्याल है कि उससे उसको फ़ायदा हो गया, उसी तरह के तजुर्बात जैसे लोग करते हैं। अब देखिए ना, वो आमाल कुरानी के नाम से हमारे अहद के एक मुतबाहिर आलिम मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की किताब है, तो उसके दिबाचे में उन्होंने लिखा है कि एक बीबी ने आके मुझसे पूछा कि मेरी मांग सीधी नहीं निकलती, और इस पर शौहर कुछ बहुत जिसबिज होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो वो कहते हैं कि कहा गया कि बीवी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के निकालना, तो मांग सीधी निकलने लगी। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम का सीधी मांग से क्या ताल्लुक़ है? वो तो सड़क सीधी हो उससे भी ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह के बाज़ तजुर्बात बुज़ुर्गों के, दूसरे लोगों के, वो लोग करते हैं। इसका कोई ताल्लुक़ अल्लाह और रसूल की किसी हिदायत से नहीं है। यानी कुरान मजीद असलन इस मकसद के लिए आया ही नहीं। वो हिदायत की किताब है, उसको पढ़ना चाहिए, उससे इल्म हासिल करना चाहिए। आपने जो परेशानियों की बात की है, मेरे नज़दीक उसका नहायत ही उम्दा नुस्खा ये है कि आप कुरान को समझकर, कुरान में गर्क होकर थोड़ा वक्त लगा के उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो कुरान मजीद इस तरह की बहुत सी चीज़ें वैसे ही ख़त्म कर देगी और वो खालिस इल्मी और अक़ली तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी परेशानियों की हकीकत ही बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। लेकिन बहरहाल ये लोगों के तजुर्बात हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई नाजायज़ चीज़ है, लेकिन ये कि तजुर्बात को लोगों के तजुर्बात ही के हद तक रखना चाहिए। आपको फ़ायदा होता है तो कर लीजिए,
نہیں ہوتا تو نہ صحیح. ہمارے شاہ ولی اللہ جیسے عظیم عالم نے القول الجمیل میں اپنے خاندان کے ایسے مجربات بیان کر دیے ہیں، اس کو بھی کسی موقع پر پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس کا اللہ کے رسول کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم. خالد احمد نام ہے، چترال سے میرا تعلق ہے. میں دین کا ایک ابتدائی طالب علم ہوں. البتہ قرآن اور حدیث شریعت کو عربی مجھے آتی ہے، خود سمجھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ قرآن پر تحقیق اکثر مختلف تفاسیر سے میں فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں. جس نتیجے تک میں ابھی تک پہنچا ہوں مطلب وہ یہ کہ ان انبیاء کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس دین کو قائم کرنا ہے. گو کہ آپ نے آپ کے مختلف ویڈیوز سے اور آپ کے مختلف جو شاگرد ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، مگر مجھے وہ بالکل جواب مقنع ابھی تک نہیں ملا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، سب کچھ دیں گے، آپ اس دعوت سے باز آ جائیں. حالانکہ آپ علیہ السلام اگر اس دعوت کو جاری رکھ سکتے تھے اگر اقامت دین کو اس سے نکالا جائے. اور احادیث کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ مختلف انبیاء کو لوگ قتل کرتے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بالکل یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو دعوت کی حد تک رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اقامت ہی کے لیے انہوں نے ساری زندگی جدوجہد لگائی، ساری زندگی جدوجہد کی. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. اقامت دین کی تعبیر قرآن میں ایک ہی مقام پر آئی ہے، سورہ شورى میں ہے. اس میں سب پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو یہ ہدایت کی ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اقامت دین کا ایک تو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش ہے، وہ آپ جو جی چاہے کر لیں. عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اہتمام سے اختیار کرنا، اس کے لیے فعل اقامت استعمال ہوتا ہے. میں نے اپنی کتاب برہان میں تعویل کی غلطی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے. اس میں عربی ادب سے، شاعری سے، قرآن مجید سے اور اسی طرح ہمارے قدیم علماء مفسرین کی آراء سے بالکل واضح طریقے پر بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی دین کو پوری طرح اختیار کر لینا، پورے اہتمام سے اختیار کر لینا، یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہ اس کو آپ نے دنیا میں نافذ کرنے جانا ہے، یہ بدعت ہے، اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح مفہوم اس کا یہ ہے. اس وجہ سے اگر اس کا قائم کے لفظ کو قائم رکھ کے ترجمہ کرنا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ تم دین پر قائم رہو گے، یعنی اسے اختیار کیے رکھو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، اس کو اس کے جزیات کلیات ہر چیز میں اپنائے رکھو گے، یہ مطلب ہے اس کا. بالکل وہی مطلب ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے. قرآن نے اقامت صلاۃ میں اقامت کے لفظ کو کھول دیا ہے خود. چنانچہ دیکھیے سورہ مومنون میں، سورہ معارج میں 2 لفظوں سے کھولا ہے، حفاظت اور دوام، یعنی اس چیز کو پکڑے رکھو اور اس پر مدامت اختیار کرو، اس کو ہمیشہ اپنائے رکھو. تو یہ مطلب ہے اس کا. جب کہا جاتا ہے کہ اقامت صلاۃ کرو تو کیا معنی ہے؟ یعنی ایک ڈنڈا پکڑو اور لوگوں کے اوپر نماز نافذ کرو. نماز کا اہتمام کرو، نماز کو زندگی بناؤ، نماز تمہارے لیے عمل کی چیز ہو، نماز ہی کے ساتھ تمہاری زندگی بسر ہونی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ انبیاء علیہم السلام کو وہ ہدایت کی گئی ہے. دوسری بہت سی ہدایات کے ساتھ یہ بھی بالکل ٹھیک ہدایت ہے. جو دین بھی دیا جائے گا آخر کس لیے دیا جائے گا؟ اسی لیے دیا جائے گا کہ اس پر عمل پیرا ہو. تو پوری قوت سے اس پر عمل پیرا ہونا اور اس میں کوئی نہ علم کے لحاظ سے تفرقہ پیدا کرنا نہ عمل کے لحاظ سے تفرقہ پیدا کرنا، یہ اس ہدایت کا مدعا ہے. تو اصل میں اختلاف اس مدعا میں ہے. اس پر میرا خیال ہے کہ جب کر پہلے بات کر لیجئے. اس کے بعد یہ کہ پیغمبروں کے ساتھ کوئی معاملہ کیسے ہوا. پیغمبروں کے ساتھ معاملات صرف سیاست کرنے سے نہیں ہوتے. دنیا میں ایک زمانے میں شرک کو باقاعدہ ریاستی مذہب کی حیثیت حاصل رہی ہے. موجودہ زمانے میں اب شاید کچھ دنوں میں الحاد کو یہی حیثیت حاصل ہو جائے. اور مغربی تہذیب تو اب
آپ یہ جانتے ہیں کہ مرد اور مرد کی شادی کو یہی حیثیت دینے والی ہے کہ آپ بات کریں تو ہو سکتا ہے گردن مار دی جائے. تو اس وجہ سے یہ سب دنیا میں ہوتا رہتا ہے. تو کسی تہذیب سے مخالفت سے استدلال نہیں کرتے. استدلال میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عربیت کی روح سے مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا، اور یہی ہمارے سب قدیم علماء نے اس کا مطلب لیا ہے اور بالکل درست لیا. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس پر جو کچھ سورہ شورا میں لکھا ہے اس کا دوسرا حصہ یعنی اب دین کا کیا مطلب ہے بالکل صحیح ہے، اور اس کا پہلا حصہ کہ اقامت سے کیا مطلب ہے بالکل غلط. میں ساجد عبید صاحب کا شاگرد بھی رہا ہوں، قانون کا طالب علم ہوں. میرا سوال اسی سے متعلقہ ہے. مسلمانوں کا اجتماعی نظام امرہم شورا بینہم کے اصول پہ قائم ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں اقامت صلاۃ کی یا زکوٰۃ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف باقاعدہ ایک مہم جوئی کی ہے. تو امرہم شورا بینہم جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے قیام کے لیے، اس میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں زکوٰۃ نافذ کی جائے گی جیسے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اس کے اوپر ایک باقاعدہ مہم جوئی کی گئی؟ اور کیا نماز کے قیام اور اقامت کے بارے میں بھی قرآن یا حدیث میں ایسا کوئی حکم ملتا ہے؟ یہ سنت میں، قرآن و سنت میں ایسا کوئی حکم واضح ملتا ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیجیے. ہمارے پورے دین میں دو طرح کے احکام ہیں. ایک وہ جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو مسلمانوں کی جماعت یا ان کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. یہ جو معاشرے کو احکام دیے جاتے ہیں، جب معاشرہ منظم ہو کر ریاست بن جاتا ہے تو یہ اس سے متعلق ہوتے ہیں. اس زمانے کی تعبیر کے لحاظ سے سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ احکام جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، ان میں تو فرد اگر غلطی کرتا ہے تو تلقین کی جائے گی، نصیحت کی جائے گی اس کو. اس میں کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز فرد پر ٹھونسنے کی کوشش کرے. اس میں میں، آپ، حکومت، ریاست سب کی یہی ذمہ داری ہے کہ توجہ دلائی جائے، دعوت دی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے. یہی کرنا ہوگا. وہ احکام جو معاشرے کو دیے گئے ہیں یا ریاست سے متعلق ہوتے ہیں وہ 5 احکام ہیں، اور ہماری فقہ میں اس کے لیے بڑی اچھی تعبیر ہے موقول الی السلطان. یعنی 5 احکام ایسے ہیں جو سلطان سے، سلطان اقتدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے متعلق ہے. ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے. یعنی زکوٰۃ ہی تنہا ٹیکس ہے جو مسلمانوں کی کوئی حکومت مسلمانوں پر لگا سکتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ یہ حکومت کا حق ہے. ہر مسلمان کو اپنی زکوٰۃ حکومت کے حوالے کرنی ہے. وہ اگر حوالے نہیں کرتا تو یہ بغاوت کا ارتکاب ہے. لہٰذا اس کے خلاف اس وقت بھی کارروائی کی گئی، اب بھی کارروائی کی جائے گی. نماز کے بارے میں بھی ایک سنت قائم کی گئی ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. یعنی نماز اگر 5 وقتہ ہے تو آپ اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے قریب مسجد میں پڑھیے. وہ مسجدیں لوگ بنا لیں، اس کو مسجد الدار کہا جاتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے، اس میں حکومت مداخلت نہیں کرتی. لیکن جامع مسجد وہ حکومت ہی کے نظم میں ہوگی. جمعہ کا ممبر بھی حکمرانوں ہی کے پاس رہے گا. وہ آئیں گے، وہ آ کر خطبہ دیں گے، اور اس موقع پر لوگوں کے لیے شرکت ضروری ہے. یعنی آپ محلے کی مسجد میں کسی وقت نہیں بھی جاتے، یا آپ ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں کسی وقت دوسری جگہ پڑھ لیتے ہیں، اس کو موضوع نہیں بنایا گیا. لیکن جمعے کے معاملے میں پابند ہیں لوگ کہ جب مسلمانوں کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی شخص خطبہ دے گا تو وہ خطبے میں پہنچیں گے، سنیں گے، اور سب بیع و شرع چھوڑ دیں گے. اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا ہے. اس میں کسی موقع پر اگر حکومت کسی شخص پہ کوئی کارروائی کرنا چاہے، تنبیہ کرنا چاہے، تو وہ بھی کر سکتی ہے. تو نمازوں کے معاملے میں خواہ وہ جمعے کی ہوں یا عیدین کی، اجتماعی نمازوں میں اور 5 وقتہ نمازوں میں یہ فرق قائم کر دیا گیا، اور یہی سنت ہے اس کو. تو یہ 2 چیزیں یعنی نماز سے متعلق اور زکوٰۃ کے بارے میں ان 5 چیزوں میں شامل ہیں. ان کے علاوہ جو 3 دوسری چیزیں ہیں
ان میں بھی سر تسر حکومت اور معاشرے کا اختیار ہے، وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جو اقدام کرنا چاہیں کریں، ہر شخص پابند ہے کہ اس میں حکومت کے فیصلوں کو مانے۔ باقی دین کے جتنے معاملات ہیں، یعنی آپ کو داڑھی کتنی رکھنی ہے، آپ کو پاجامہ کیسا پہننا ہے، آپ کو تعلیم کتنی پانی ہے، ان میں جو حکومتیں مداخلت کرتی رہی ہیں، جیسے کہ سعودی عرب کی حکومت ہے یا طالبان کی ہے، یا اسی طریقے سے اہل تشیع کی حکومت قائم ہوئی ہے ایران میں، وہ حدود سے تجاوز ہے۔ اس کا آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ 100 سال تک عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا ناجائز ہوتا ہے، پھر اچانک جائز ہو جاتا ہے۔ میں جب امریکہ گیا تو میرے اپنے ایک شاگرد رشید نے اس کے لیے بحث شروع کر دی کہ تم اس اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے کیوں جا رہے ہو؟ قول و فعل میں تضاد واقع ہو گیا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے نزدیک اگر اجتماعی معاملات میں، دیکھیے پھر عرض کر دوں، انفرادی معاملات نہیں، اجتماعی معاملات میں نے عرض کر دیا کہ وہ طے ہیں، متعین ہیں۔ مثلا یہ کہ جمعہ کا انعقاد کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ عیدین کا انعقاد کرنا ہے، رمضان کے چاند کا اعلان کرنا ہے، عیدین کے چاند کا اعلان کرنا ہے، اسی طریقے سے جہاد کا اعلان ہے، ایسے ہی حدود کا نفاذ ہے۔ تو جتنی چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، اس میں اگر مجھے اختلاف ہو تو میں اپنا اختلاف بیان کروں گا، اس کے دلائل دوں گا، لیکن جو فیصلہ مسلمان کر لیں گے اس کی پابندی کروں گا۔ تو اس وجہ سے جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، یعنی اس اختلاف کے باوجود لازم ہے۔ اس کو میں ایک بالکل واضح مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ میں اگر اپنی آنکھوں کے سامنے چاند دیکھ لوں اور رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا تو میں چاند دیکھنے کے باوجود عید کا چاند روزہ رکھوں گا۔ السلام علیکم سر، میرا نام دانش اکرام ہے، میں بہامن نگر سے آیا ہوں۔ ویسے تو آپ اور حسن الیاس بھائی اور باقی المورد کی ساری ٹیم زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اور باقی گھر والوں کا بھی خیال رکھا۔ صحیح کہتے ہیں آپ۔ بیٹے کا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، سب سے پہلے وہ کر دوں، پھر صرف 1-2 سوال ہی ہوں گے۔ بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ بابا غامدی صاحب سے پوچھے کہ وہ استاذ کیوں کہتے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو ہمیشہ ویڈیوز میں استاذ کہتے ہوئے سنا، تو استاد اور استاذ میں مطلب میرا بیٹا مجھے بار بار کہتا تھا کہ بابا یہ غامدی صاحب جو ہیں استاذ کیوں کہتے ہیں۔ اچھا، وہ تو بیٹے کا سوال تھا۔ وہ جیسے بعض الفاظ کی تذکیر و تانیث کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہی معاملہ استاد اور استاذ کا بھی ہے، دونوں بالکل درست ہیں، آپ کا انتخاب ہے۔ میں اگر الگ بولوں تو استاد ہی بولتا ہوں، لیکن اگر ترکیب میں بولوں تو استاذ امام بولتا ہوں۔ تو یہ استعمالات کے مختلف محل ہیں، اس کی ایک وجہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیصلہ تذکیر تاریخ میں انہوں نے کیا تھا کہ بھائی اگر بلبل کے بارے میں طے کرنا ہے تو دیکھ لو کیا بولنا ہے، اگر دانہ چگتا ہے تو مذکر ہو گیا اور چگتی ہے تو مؤنث ہو گیا۔ اچھا سر، غامدی صاحب سوال یہ تھا کہ جو ہماری فوج کے متعلق سیریز تھیں اور دیگر جو حضرت امیر معاویہ والی سیریز تھیں، پھر حضرت علی والی سیریز، اور ان سب سیریز کے اندر بہت سے ہمارے امرہم شورا بینہم کے متعلق جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، ان سب کے متعلق بہت کچھ جو ہے وہ تھا جس سے ہم نے بچپن میں، مطلب میں شاید اس سوسائٹی کا حصہ تھا جہاں پر جمہوریت کفر ہے سے میں نے جو ہے وہ شعور کی آنکھ کھولی، اور آپ نے ایک بالکل الگ تصویر دکھا دی۔ فہم حدیث کے متعلق ایک بالکل الگ تصویر دیکھنے کو مل گئی۔ قرآن میں نظم ہے، اس میں بھی ایک الگ تصویر دیکھنے کو ملی۔ سوسائٹی میں چینج کیسے آئے گا، اس کے متعلق جتنا صبر آزما طریقہ آپ نے بتایا، دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو نہیں ہونے گا کم از کم میری زندگی میں۔ تو مطلب انسانی حقوق کے متعلق پاکستان میں موجودہ صورتحال سے اور اس صورتحال تک آنے میں جو آپ بتاتے ہیں اور اس کا جو فطری عمل ہے
اس میں اتنی لمبائی آئے گی یا وہ اتنا دورانیہ بڑا ہوگا، تو اس سے تو دل میں ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شاید بہت ہی لمبا سفر ہوگا اور اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھیں گے. ایک ضمنی سوال اس کے ساتھ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. پہلا حصہ تو سوال نہیں تھا، تبصرہ ہی تھا. یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنا صبر میں کیسے لاؤں. میرا سوال اصل میں یہ ہے. اور صرف ایک ساتھ صرف سوال بہت اچھا ہے. جی. آپ نہیں چاہتے کہ میں آئندہ پاکستان آؤں؟ یہی ارادہ ہے. میرے خیال میں اصل سوال بہت عام ہے. صبر. صبر ہمیشہ حقیقت پسندی سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں غور کریں تو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں. جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں، لیکن یہ غور و فکر کے موقع پر الگ کرنا پڑتے ہیں. اپنے تعصبات بھی آپ دروازے پر رکھ کر صرف علم کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہے، اور حقائق کو سمجھنے میں بے رحمانہ طریقہ اختیار کریں. آپ کی کوئی محبوب سے محبوب شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی نظریہ ہو سکتا ہے. سب سے قطع نظر کر کے پہلے حقیقت کو جیسے کہ وہ ہے اپنے سامنے رکھ لیں. جب آپ اس عمل سے گزر جائیں گے تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں صبر مشکل ہے، میرا جواب یہ بے صبری مشکل ہو جائے گی. ایران صرف حقیقت پسند بن جائے گی. ہم وہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے، کوئی خواب دکھائے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جاگتے میں بھی خواب دیکھیں. بھائی اس میں پھر یہی ہوگا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس کے بعد گلا نہ کریں، حقیقت پسند بنیے. دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. کیا دنیا میں سماجی اور سیاسی تبدیلیاں یہ چشم زدن میں کبھی آئی ہیں؟ یہ ممکن ہے. سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ ہدف مقرر کیا جاتا ہے اور سفر شروع کر دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں وہ چشم زدن میں آ جائیں، سفر ہی شروع نہیں ہوتا. یعنی جو صحیح رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدف مقرر کر کے سفر شروع کریں. ہماری نسل سفر کرے گی، اس سے بعد میں آنے والے کچھ مزید قدم آگے بڑھائیں گے، تو ایک تدریجی عمل ہوتا ہے جس کے بعد سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آتی. ابھی کل کی بات ہے، غالباً ایک بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. بڑے خانوادے سے ان کا تعلق تھا کہ میری والدہ کہیں گئیں اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے رشتے کی بات تو کر آئی ہوں، ویسے تم نے لڑکی دیکھنی ہو تو کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ کے کیا کرنا ہے، میں رشتے کی بات تو ہو گئی، یہی بات ذرا موجودہ نسل سے کر کے دیکھی. ہمارے ہی بچے ہیں نا، یعنی وہ بھی کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے. اتنے آج سے 40-50 سال پہلے کون پوچھتا تھا؟ ابا جان نے بات کر دی، اماں نے بات کر دی، ماموں جان نے بات کر دی. میں نے ان کو بتایا کہ میری بڑی بہن کا رشتہ یہاں ہمارے ایک رشتے کے ماموں نے لاہور میں طے کر دیا اور اطلاع کر دی. اس بیچاری کو بھی اس وقت پتہ چلا جب بارات کی تاریخ طے ہو رہی تھی. ایک زمانہ وہ بھی تھا. اب لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں اس طرح نہیں آتی. یہ درست ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں ان کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انسان بدل گئے ہیں، ذرائع بدل گئے ہیں. یعنی اس وقت ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. آج سے 35-40 سال پہلے جب ہم ہی لوگ بیٹھ کر سوچتے تھے کہ اپنی بات پہنچانی ہے، تو بہت یہ خیال ہوتا تھا کہ چلیے اپنے محلے کے لوگوں تک تو پہنچ ہی جائے گی. اب کیا صورتحال ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ اس کو دنیا بھر میں لوگ اسی وقت سن لیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو بعض چیزیں بہت تیز ہو جاتی ہیں. کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب تبدیلیاں بہت تیزی سے آئیں گی. اس وقت دیکھیے سوشل میڈیا ہی کتنے مسائل پیدا کر چکا ہے، مثبت بھی اور منفی بھی، دونوں طریقوں سے. وہ کسی کی گرفت میں اب نہیں آتا. اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ کسی ایک آدمی کو اگر اپنے صلاحیت کا اظہار کرنا ہے تو کوئی موقع دے گا، کوئی بات کرنے کی جگہ بنے گی.
کوئی کسی رسالے میں کوئی مضمون چھپ جائے گا. لوگ سوچتے تھے اس طرح. اب کیا ہے, آپ وزیرستان کے کسی گاؤں میں بیٹھ جائیے اور اپنی بات ساری دنیا تک آپ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں اس کو تیز کر سکتی ہیں, لیکن بہرحال انسانوں میں آنے والے تغیرات وہ ہمیشہ تدریجی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مذہب سے بھی جب لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ سوئچ آن سوئچ آف کے طریقے پر چیزیں کر ڈالتا, یہ نہیں ہو سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, تمام پیغمبروں نے بھی یہی کیا ہے کہ مذہب کے جو بنیادی حقائق ہیں ان پر تو کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی مداہنت نہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں سیاست, سماج, معاشرت اور معیشت سے متعلق ہیں ان میں اہداف درست کر دیے جائیں, راستہ متعین کر دیا جائے, انسان چلتے ہوئے وہاں پہنچے گا. اب وہ چلتے ہوئے پہنچنے کا عمل ہم چاہتے ہیں کہ چشم زدن میں ہو جائے. اس کے لیے جو مدت مقرر ہے اس میں ہونا ہے. میں نے کسی وقت بچپن میں ایک تقریر کرتے ہوئے مثال دی تھی کہ اگر آپ کیلے کے درختوں کو پتوں سے محروم کر کے اس پر آم باندھ دیں رسیوں کے ساتھ, تو آم کا درخت تو نہیں بن جائے گا. آم کے درخت کو بونا پڑے گا, وہ کوئی 5-7 سال لے گا, وہ اپنے وقت پر پھل لائے گا. وقت سے پہلے پھل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہو جائے گا جو ایک طالب علم کا ہوا تھا. اماں نے کہا کہ آج مرغی نے انڈا نہیں دیا, انہوں نے کہا میں بھگا بھگا کے انڈا لے لیتا ہوں اس سے. تو حضرائے کرم یہ بھگا بھگا کے انڈا لینے والا طریقہ ترک کر دیں, حقیقت پسند بنیں. سماجی, سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں حقیقت پسندی کی بنیاد پر آتی ہیں. اس وقت دیکھیں کیا صورتحال ہے. مثلا ہمارا ملک ہے, ہمارے ملک میں اصل اقتدار ہماری افواج کے پاس ہے. سیاستدانوں کے پاس صرف ایک ہی اختیار ہے اور وہ یہ کہ فوج سے معاملہ کر کے وہ اپنے لیے سپیس پیدا کرتے چلے جائیں. اگر وہ سیاسی رہنما کی حیثیت سے یہ لایا عمل اختیار کریں گے تو بتدریج سپیس بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر انقلابی لیڈر بننے کی کوشش کریں گے تو جو ملا ہے وہ بھی چھنتا چلا جائے گا. تو یہ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں. میرے نزدیک تو ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات میں تدریج, قدم بقدم آگے بڑھنے کو ہمیشہ ہدف بنائیے, لیکن مقصد بالکل متعین کر لیجئے کہ یہاں پہنچنا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چند قدم چلیں, بعد میں آنے والے اپنا سفر کر سکیں. مغرب میں اسی وجہ سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہمیں اچھی لگیں یا بری, وہ بہت پائیدار ہیں. اس کے بالکل برخلاف ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, ایک ہنگامہ, ایک طوفان برپا ہوتا ہے, اس کے بعد غلامی کی زنجیریں کاٹ ڈالی جاتی ہیں, معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو پڑ گئی ہیں زنجیریں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنی زندگی ایسے ڈیڈیکیٹ کی تاکہ ہماری جنریشن کو یا پھر اس کے بعد آنے والی یا پھر جو آپ کی جنریشن تھی اس کو دین کے معاملات کو اس طرح سے سمجھایا جائے جیسے کوئی اور نہیں سمجھاتا, اور جن چیزوں پہ کوئی بولنا بھی نہیں چاہتا ان پہ آپ نے بولا, اور اس کے لیے شکریہ. اور دوسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈریم کم ٹرو ہے آپ سے ایسے ملنا. تو پرسوں سے سوال سوچ رہا ہوں کہ کیا کویشچن کروں گا جب موقع ملے گا, تو اب سارے ذہن سے نکل گئے ہیں, تو ایکسائٹمنٹ ہے. ابھی یہ پوچھنا, بس اب یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یوٹیوب پہ جب سرچ کیا جاتا ہے نا, آپ کوئی بھی لیکچر آپ کے بارے میں سرچ کرتا ہوں, مطلب کہ جب بھی کوئی کویشچن آتا ہے تو ڈیفینیٹلی فرسٹ آپ کو ہی سرچ کیا جاتا ہے, تو اس میں دینی معاملات میں تو سارے آنسرز پڑے ہوئے ہیں, طرح طرح کے کویشچنس کیے جا چکے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اوور تھنکنگ یا پھر مینٹل ایشوز یا جو پھر ایسی چیزیں ہیں نا جو تھوڑی سی ہیں, لائک ریلیجیس معاملات میں جب اوور تھنکنگ کی جاتی ہے, یا پھر ہماری ڈیسیژن میکنگ, تھاٹ پروسیس, ان چیزوں پہ بہت کم ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میرا ابھی کا کویشچن یہی ہے کہ اوور تھنکنگ کو کیسے اوور کم کیا جائے, اور دوسرا ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ کی جو اب تک کی زندگی ہے اس کا جو نچوڑ ہے آپ کسی نصیحت کی یا لائف لیسن کی صورت میں آپ بتانا چاہیں تو. شکریہ. آپ کا پہلا سوال ہے, اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جس معاملے پر بھی آپ غور کرنا چاہتے ہوں ہمیشہ اس کے فروع سے ہٹ کے اس کی اصل دریافت کرنے کی صحیح کریں, یا اگر وہ کوئی ریزننگ کی, استدلال کی چیز ہے تو بنائے استدلال کو دریافت کریں.
آپ پر حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں گے تو کبھی اوور تھنکنگ ہوگی نہیں. ہم اصل میں فرو میں الجھ جاتے ہیں، اصل کو تلاش کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بنائے استدلال کو دریافت نہیں کرتے، بلکہ اس کے اثرات، نتائج یا اس سے متعلق ہمارے تعصبات وہ الجھنوں کا باعث بن جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوچنے کی بنیاد ہی غلط پڑتی ہے، اور پھر تا سریا میروت دیوار کچ. جب آپ نے پہلی اینٹ غلط رکھ دی تو ذہن بھی اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، فکر بھی اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتی. نصیحت کی بات آپ نے فرمائی ہے، بس ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سامنے ان کی تفسیر تفہیم القرآن کی ایک جلد کسی صاحب نے رکھی اور کہا کہ مولانا ذرا دستخط فرما دیجئے اور کچھ نصیحت بھی. انہوں نے کہا نصیحت کتاب میں ہے، دستخط میں کر دیتا ہوں. سردار رحمان بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ملاکنڈ سوات سے سب پی میری کے ساتھ آپ کو آپ کے اپنے گھر آنے پر خوش آمدید کے لیے آیا ہوں ہدیہ کے ساتھ. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے امن کے حوالے سے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے امن کے لیے دعا کی، صلح حدیبیہ، ہماری خاص کر خیبر پختونخوا میں 99% لوگ امن کی بات کرتا ہے. تو آپ کی بات تو سب لوگ سنتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو آپ مقتدر حلقوں کو اور جو جس کے پاس طاقت ہے، آپ موجودہ حالات میں کون سی بہترین تجاویز دیتے ہو کہ امن ہو جائے؟ کہ امن نہ ہو تو کچھ نہیں ہے ہمارا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک بیوی کا شوہر غائب ہوا تھا، مقتدر حلقوں کے ساتھ ہوتا. اس نے کہا کہ وہ پات ہوا ہے، تو پھر اس نے اس کی بیوی کی پختون روایت ہے تو اس نے دوسری بھائی کی شادی کیا ہے. کچھ عرصہ بعد وہ آیا گھر پر، تو بیوی نے کہا بھی ہم یہ شوہر ہے، یہ حالات ہے. تو آپ مقتدر حلقوں کو کون سی بہترین تجاویز دیتے؟ کیونکہ آپ کی بات سنتا ہے اور مختلف طریقے سے آپ بتا سکتے ہو. مہربانی. اب میں ڈاکٹر فاروق شہید کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں، کیونکہ ہمارا اس کی کاوشوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دی. بہت آپ کی عنایت، نوازش، آپ تشریف لائے. دیکھیے ہمارے مقتدر حلقے اور مقتدر حلقوں سے کیا مراد ہے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ فوج کی حکومت ہے، اصلاً ہمیشہ رہی ہے، اس کے ذمہ دار لوگ اسی طرح ہمارے بڑے دانشور، سیاسی رہنما اور ہماری مذہبی قیادت، یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں مقتدر حلقے سمجھتا ہوں. جو چیزیں ان کے ہاتھ سے پے در پے غلط ہوئی ہیں، جب سے میں شعور کی عمر کو پہنچا ہوں ان پر توجہ دلاتا رہا ہوں، اور ہمیشہ بتایا ہے کہ اس وقت امن دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہمیں ہر قیمت پر امن خریدنا ہے. اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ہم عالمی سطح پر شکست کھا گئے تھے. سلطنت عثمانیہ نے جب جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد ایک تقدیر قائم ہو گئی، شکست ہوئی اور عالمی سطح پر شکست ہوئی. یعنی دنیا میں اس طرح اس بڑے پیمانے پر فتح و شکست کا معاملہ کبھی ہوا نہیں تھا جس پیمانے پہ ہوا ہے. اس شکست اور اس فتح کے نتیجے میں ایک دنیا بنی ہے. وہ دنیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنائی ہے. یہ ان کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. قومی ریاستیں ان کی قائم کردہ ہیں، لیگ آف نیشنز ان کی قائم کردہ تھی، اقوام متحدہ ان کی قائم کردہ ہے. اور موجودہ نظام میں جو سیاسی خود مختاری مختلف ملکوں کو دی گئی ہے وہ نیم خود مختاری ہے. عالمی نظم میں 5 بڑی طاقتوں کے پاس استرداد کا حق ہے. وہ استرداد کا حق انہی طاقتوں کے پاس ہے جنہوں نے وہ جنگیں جیتی ہیں.
تو اس لحاظ سے فاتحین کا بنایا ہوا ایک نظم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں نہ علم وہ ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، نہ عمل وہ ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، نہ اخلاق کی برتری کے مقام پر کھڑے ہیں. تو ہمیں تعمیر کی مہلت چاہیے تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اپنے علم کو اپنے ہدف کے قریب کر سکیں. اس کی ضرورت سب سے بڑھ کر ہمیں ہے، لیکن اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک سے ایک ایڈونچر کرتے چلے جاتے ہیں. آخر پچھلے 200 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. سراج الدولہ کا انجام ہم جانتے ہیں، ٹیپو سلطان کا جانتے ہیں، سید احمد شہید کا جانتے ہیں، امام شامل کا جانتے ہیں، مہدی سوڈانی کا جانتے ہیں، عبد القادر جزائری کا جانتے ہیں، ملا عمر کا جانتے ہیں. کیا یہ تاریخ کافی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ طریقہ غلط اختیار کیا گیا ہے؟ ابھی دیکھیے ہم نے اپنے 3 بڑے لوگ کھو دیے ابھی پچھلے چند ہفتوں میں. یعنی ان کے بڑے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے یا آپ کو ان کی اسٹریٹجی سے، حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حسن نصر اللہ ہوں یا وہ اسماعیل ہنیہ ہوں یا ان کے بعد ان کے جانشین ہوں. یہ ہماری قوم کا نمک ہے، گلہائے سرسبد ہے. جو لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں ان سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن کیا کچھ حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہونے کی توقع ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس وجہ سے امن ہر حال میں خریدنا ہے. اب امن خریدنا ہے تو پھر ہماری اسٹریٹجی اور حکمت عملی مختلف ہونی چاہیے. تو میں یہ باتیں تو پچھلے 50 سال سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر گفتگویں کی ہیں، اس کے نتائج بھگتے ہیں. اپنے 3 عزیز ترین ساتھیوں کو اپنے سامنے ہدف بنتے دیکھا ہے. میں کہہ ہی سکتا ہوں اب بھی یہ اتنے لوگ ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں یہ معروضات پیش کر دیتا ہوں. اثر ہوتا ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے.